اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ صدق اللہ العظیم۔ لائق احترام بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، ساتھیوں، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن کریم میں سورہ حج میں فرمایا ہے وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، ہم نے ہر امت کے لیے مناسک بنائے ہیں، طریقے عبادت کے، قربانی کے بنائے ہیں۔ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، تاکہ وہ معلوم دنوں میں اللہ رب العالمین کا نام لیں، عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، جو اللہ نے ان کو پالتو چوپایوں میں سے رزق عطا فرمایا ہے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، یہ نتیجہ یہ نکلے گا کہ تمہارا الہ معبود ایک ہی معبود ہے۔ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تم اس کے لیے مطیع ہو جاؤ۔ وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اور مطیع ہونے والوں کو خوشخبری عطا فرمائیے۔ حضرات دی وقار، ذی الحج کا مہینہ گزر رہا ہے، اور ذی الحج کے مہینہ میں جو ابتدائی آداب ہیں اور اس عشرہ کی فضیلت کے حوالے سے گفتگو ہے وہ آپ نے سماعت فرمائی ہے، تو اس لیے اس بات سے صرف نظر کرتے ہوئے آج ہم قربانی اور اس حوالے سے دیگر مسائل وہی انشاءاللہ اس حوالے سے گفتگو کریں گے۔ آپ دیکھیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، فَصَلِّ لِرَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے، وَانْحَرْ، اور قربانی کیجیے۔ اور سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم ینحر قبل ان یصلی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے پہلے ابتدائی بات ہے، کیفیت کیا ہوتی تھی؟ تفسیر طبری میں 24ویں جلد میں یہ روایت موجود ہے کہ ابتدا میں یہ ہوتا تھا کہ پہلے قربانی ہو جاتی تھی، پھر نماز ہوتی تھی، پھر کیا ہوا؟ فَأُمِرَ أَن يُصَلَّى ثُمَّ يُنْحَرُ، پھر حکم دیا گیا کہ پہلے نماز پڑھی جائے گی اور پھر قربانی کی جائے گی۔ اور یہی ہماری شریعت کا مسئلہ ہے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا إِنَّ أَوَّلَ مَا نَبْدَأُ فِي يَوْمِنَا هَذَا، آج کے دن 10ویں ذی الحج کو جس بات سے ہم ابتدا کریں گے، ان نصلی، ہم سب سے پہلے نماز پڑھیں گے، ثم ننحر، پھر ہم قربانی کریں گے۔ من فعل هذا، جس نے اس ترتیب کو مد نظر رکھا، فقد اصاب سنتنا، اس نے ہماری سنت اور محمدی طریقے کو اپنایا ہے۔ ثابت ہوا نماز پڑھیں گے پھر قربانی ہوگی۔ میں یہاں پہ ہر مسئلے کے ساتھ جو ہمارا عرف عام کا رواج ہے وہ بھی ساتھ بتاتا چلوں۔ ہمارے یہاں کیونکہ معاشرے میں مختلف مساجد ہیں اور مختلف ایام میں مختلف اوقات میں نماز عید ہوتی ہے، تو ہمارے گھر والوں میں گھر کا سربراہ کہتا ہے کہ بیٹا جی آپ عید جو ہے نا وہ 5:30 والی پڑھ لیں، آ کے میرے یہ جو ہے نا آپ جانور ذبح کروا لیں، اور میں عید پڑھوں گا 6:30 والی، 6:45 والی، 7 والی۔ آپ یہ بات مد نظر رکھیے، قربانی اصل ہوتی ہے گھر کے سربراہ کی طرف سے۔ آپ خود فیصلہ کر لیں، اس حدیث میں آتا ہے ان اول ما نبدأ فی یومنا هذا ان نصلی، ہم کیا کریں گے؟ سب سے پہلے نماز پڑھیں گے۔
جب سربراہ نے نماز ہی نہیں پڑھی آپ بتائیں قربانی ہو جائے گی؟ ٹھیک ہے، تو سب سے پہلا مسئلہ یہ ذہن میں رکھنا ہے، اگر آپ کو اتنا جلدی کھانا چاہیے تو آپ پہلے بطور سربراہ پہلے والی عید پڑھیں تاکہ آپ کو ذرا جلدی آپ کے پیٹ میں گوشت چلا جائے۔ تو یہ پہلا مسئلہ ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگلی بات سنیے، قربانی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حضرت جندب بن سفیان رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں کچھ لوگوں نے نماز عید سے قبل قربانی کر دی۔ آپ نے فرمایا، من کان ذبح اضحیۃ قبل ان یصلی او نصلی، جس نے اس وقت قربانی کی کہ نماز نہیں پڑھی یا ہم نے نماز نہیں پڑھی، فلیذبح مکانہا اخری، اس کی قربانی نہیں ہوئی وہ اور قربانی کرے، اس کی قربانی نہیں ہوئی۔ ومن کان لم یذبح فلیذبح بسم اللہ، اور جس نے ابھی ذبح نہیں کیا، یعنی کوئی بھی جانور نہیں کیا، نماز پڑھ لی، اس کو چاہیے جائے اللہ کا نام لے اور جانور کو ذبح کرے۔ باقی اس کے ضمنی مسائل آگے جو ہے نا آپ کو عرض کرتا ہوں۔ اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، اقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالمدینہ 10 سنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ میں 10 سال رہے، اور 10 سال رہے یضحی، اور 10 سال ہی آپ قربانی کیا کرتے تھے۔ لہذا اس بات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سنت دائمہ سمجھنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پہ عمل کیا کرتے تھے۔ اور یہ ساتھ یہ بھی یاد رکھیے، آپ نے فرمایا، من کان لہ سعۃ، جس کے پاس وسعت موجود ہے، گنجائش موجود ہے، ولم یضحی، اور اس کے باوجود وہ قربانی نہیں کرتا، فلا یقربن مصلانا، وہ ہماری عیدگاہ کے پاس بھی نہ آئے۔ جس کے پاس اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کی اتنی بھی استطاعت نہیں ہے، مال موجود ہے، روپیہ موجود ہے، پیسہ موجود ہے، میرے محترم بھائیوں، میں یہاں پہ ایک بات مختصر سی وضاحت کے ساتھ آپ احباب کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرات آپ دیکھیے، قربانی کے لیے مشروعیت ہونا اور قربانی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ آپ اس پہ جتنا مرضی زور لگا لیں، اس نے سنت ہی رہنا ہے، یہ فرض نہیں ہونے لگی۔ سنت سے اوپر فرض ہی ہوتا ہے، تو لہذا اس کو جتنے مرضی اصرار کر لیں، جو مرضی کر لیں، اس نے سنت ہی رہنا ہے۔ اور سنت اور محبت رسول کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ جس طرح ہمارا دین جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وساطت سے ہمارے پاس پہنچا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے ہی ہمیں یہ تمام چیزیں حاصل ہوئی ہیں، احکامات کا علم ہوا ہے، تو ہمیں اب اس حوالے سے اپنے تئیں سنت سے محبت کا ثبوت دیتے ہوئے اسے ترک نہیں کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح بھی کر لیجئے۔ آپ نے یہ حدیث بھی سنی ہے کہ اذا ارى احدکم ہلال ذی الحجہ، تم میں سے کوئی شخص ذی الحجہ کا چاند دیکھتا ہے، واراد احدکم ان یضحی، اور قربانی کرنا چاہتا ہے، فلا یاخذ من شعرہ ولا من اظفارہ، نہ وہ اپنے ناخن کاٹے نہ بال کاٹے۔ یہ آپ نے حدیث سماعت فرمائی ہے اور عمل بھی کرتے ہیں۔ دوسری حدیث موجود ہے، جس نے قربانی نہیں بھی کرنی وہ بھی اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے۔ یہاں پہ ساتھ میں اضافی مسئلہ یہ بھی آپ کو بتاتا چلوں، آپ کی بیوی، آپ کے بچے آپ کے ساتھ قربانی میں شامل ہے، یہ عمل کرنا ان کے لیے بھی ضروری ہے۔ جس نبی نے قربانی کر کے دکھائی ہے، جس نبی کی سنت کی اتباع کرتے ہیں، اسی نبی کی سنت یہ داڑھی رکھنا بھی ہے، اسی نبی کی سنت مونچھوں کو چھوٹا کروانا بھی ہے۔
مسلمان ایک طرف قربانی کر کے 10 دن اپنا یہ سارا کچھ روک کے 10 ذی الحج کو کس چیز کا ثبوت دیتا ہے؟ یہ اسی نبی کی سنت ہے جس نبی کے کہے پہ آپ 10 دن اپنے آپ کو روکے رکھا، 10ویں دن کی شیطان نے آپ پہ حملہ کر دیا۔ تو یہ چیزیں ہمیں سوچنی چاہیے، سمجھنی چاہیے کہ کس چیز کی آپ قربانی پیش کر رہے ہیں۔ یہ اسی نبی کی ساری سنتیں ہیں۔ یہ مت کرنا چاہیے کہ میٹھا میٹھا ہپ ہپ اور کڑوا کڑوا تھو تھو، کہ جب گوشت منہ میں آتا ہے تو اس پہ عمل کر لیا، اور جس سے اپنا بڑھاپا یا بڑی عمر ظاہر ہوتی ہو تو انسان کیا نعوذ باللہ اسرائیل کیا اسے بھول جاتا ہے کہ اب ہم شیو کروائیں گے تو اس کو بھول جائے گا، اس کی عمر ابھی اتنی نہیں ہوئی، ابھی اس کو اور زندہ رہ لینے دیتے ہیں۔ تو یہ اسی نبی کی سنتیں ہیں۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگلی بات بھائیو سمجھیے، قربانی ہم کرتے ہیں اور عرف عام میں ہر وہ چیز جو اللہ رب العالمین کا تقرب حاصل کرنے کے لیے پیش کی جائے اس کو قربانی کہا جاتا ہے۔ اس کی حکمت اس کے پیچھے کیا ہوتی ہے؟ اس میں سب سے پہلی بات ہے کہ انسان، ایک مومن آدمی جب اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرتا ہے، آپ نے آیت سورہ حج کی سنی ہے، اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے ہر امت کے لیے یہ قربانی کا سلسلہ رکھا تھا۔ ابتدائی زمانہ میں یہ بھی ہوتا تھا کہ اللہ کے راستے میں چیز پیش کی جاتی اور جس کی قربانی قبول ہونا ہوتی آسمان سے آگ آتی اور اس قربانی والی چیز کو جلا کے رکھ دیتی۔ یہ نشانی ہوتی تھی کہ اس کی قربانی قبول ہو گئی ہے، اور جس کی چیز جلتی نہیں تھی، راکھ نہیں ہوتی تھی، اس کے بارے میں یہ تصور تھا کہ اس کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ شریعت مطہرہ، شریعت محمدیہ اسلامیہ میں یہ گنجائش ہمارے پاس قبولیت کی علامت موجود نہیں ہے، لہذا کسی پر فتویٰ لگانے سے پہلے 100 مرتبہ میں سوچنا چاہیے کہ کہیں میری زبان سے اگر ایسا لفظ قربانی کی قبولیت کے حوالے سے نکل گیا جس کی اتھارٹی میرے پاس نہیں ہے۔ ایک شخص نے ایک جانور خریدا ہے، ہمیں اس کا نہیں علم اس کی کیا نیت ہے، نہ ہی اللہ نے ہمیں اس لیے بھیجا ہے کہ ان کی نیتیں چیک کریں جا کے۔ نیتیں وہ ذات خود چیک کر لیتی ہے، لہذا لوگوں کی نیتوں پہ حملہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس نے 10 جانور لیے ہیں، یہ تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ہی لیے ہوں گے۔ ہمارا ذہن اس طرف منفی طرف جو جاتا ہے، مثبت طرف کیوں نہیں جاتا کہ ممکن ہے اس نے غرباء کی مدد کے لیے ہی سارا کچھ کیا ہو۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے، اور اللہ نے جو زبان دی ہے یہ ہر وقت اللہ کے ذکر کے لیے چلنی چاہیے، لوگوں کے بارے میں تبصروں کے لیے نہیں چلنی چاہیے۔ تو ہمیں اس حوالے سے غور کرنا چاہیے۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان ذی الحجہ کے 10 ایام میں کیا کروں؟ آپ نے فرمایا لا یزال لسانک رطبا من ذکر اللہ، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کے ذکر سے تر رہنی چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے زبان تر ہوگی، اللہ راضی ہوگا۔ جب ہم سارا دن لوگوں پہ تبصرہ کریں گے تو زبان اللہ کے ذکر سے تر نہیں ہو رہی ہوتی، ہماری غیبتیں اور چغلیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ تو اللہ کریم ہم سب لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہم ان چیزوں کو سمجھیں۔ تو سب سے پہلی بات ہے تقرب الہی، اللہ رب العالمین کا قرب حاصل کرنا۔ قربانی کا مقصد یہ ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں اسی بات کو بیان کیا ہے، قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، یہ زندگی ساری اسی چیز کا نام ہے جو اس آیت میں بتایا گیا، ان صلاتی، میری نماز، ونسکی، میری قربانی، ومحیایا ومماتی، میرا زندہ رہنا، جتنی دیر میں زندہ رہوں، اللہ نے جتنی میری عمر لکھی ہے اس تمام زندگی کے دورانیہ کو اور اپنے مرنے کو بھی میں اللہ رب العالمین کے نام کرتا ہوں کہ اللہ ہر لمحہ ہی اپنے دین اور شریعت کے مطابق گزار دے۔ کتنی پیاری بات ہے۔
تو قربانی ان میں سے ایک مختصر ایک چیز ہے، زندگی کا ایک مختصر سا حصہ ہے جس میں ہم نے جانور کو ذبح کرنا ہوتا ہے۔ ایک دن میں 5 وقت اللہ رب العالمین کی طرف سے بلاوا آتا ہے، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، تو یہ بھی ہماری زندگی کا بڑا قیمتی حصہ ہوتا ہے جس کو ہم اگنور کر جاتے ہیں۔ تو آئیے تقرب الہی ان عبادات کے ذریعے حاصل کیجئے، جس میں پہلا بڑا مسئلہ نماز ہے، اور نماز کے بعد اس آیت کے مطابق اللہ کے نزدیک قربانی پیش کرنا ہے۔ تو اللہ نے یہ موقع دیا ہے تو اللہ کے لیے ہم اپنے جانوروں کو پیش کریں۔ دوسری بات میرے بھائیوں، یہ سنت ابراہیمی ہے، اور آپ بڑی آسانی سے اس مسئلے کو سمجھ سکتے ہیں اور سمجھتے بھی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں پہلا بیٹا اسماعیل عطا فرمایا، 99 سال کی عمر میں اللہ نے اسحاق عطا فرمائے، اور جب یہ بیٹے عطا فرمائے تو قرآن کہتا ہے فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا لما بلغ معه السعی، جب وہ کوشش کی عمر کو پہنچا تو اللہ رب العالمین نے خواب میں دکھا دیا، اور نبی کا خواب وحی کی حیثیت رکھتا ہے۔ باپ نے بیٹے سے وفاداری کی گارنٹی مانگی، بیٹا کہتا ہے کہ اے میرے باپ ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے ہی پائیں گے۔ یہ سنت ابراہیمی میرے بھائیوں ساری زندگی ہمارے لیے سیٹ ہو گئی۔ ابراہیم نے ہر اس امتحان میں کامیابی حاصل کی جس امتحان میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کو ڈالا، اور یہ بھی انہی امتحانوں میں سے ایک امتحان تھا کہ آپ تصور کریں کہ 86 سال کی عمر میں آپ کے محلے میں کتنے افراد ہوں گے، شاید کوئی محلے میں ڈھونڈے شاید 1-2 مل جائیں، اور پھر اس عمر میں اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائیں، اور پھر بیٹا جب سہارا بننے کے قابل ہو تو اللہ تعالیٰ مانگ لیں کہ اب اس بیٹے کو چھری کے نیچے لا کر ذبح کر دو، تو آپ تصور کریں قربانی دینا کتنا مشکل کام ہوتا ہے، کتنا مشکل۔ بندہ کہتا ہے میرا بچہ اسپتال میں ہے، میرا مکان بیچ دو، صحت اس کی ہو جائے، اس کو فلاں بیماری ہے، مکان بک جائے، جائیداد بک جائے، میری اولاد کو صحت مل جائے، یہ سارا کچھ ہوتا ہے۔ اس ابراہیم کے پاس تو ابھی اولاد ہی تھی، اور تو اس کے پاس تھا ہی کچھ نہیں، اس نے سارا کچھ اللہ کے رستے میں، وہی متاع تھی، وہی جائیداد تھی، وہی سارا کچھ تھا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو اس لیے اللہ نے کہا تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا۔ اس منصب کی بنا پہ بیٹا پیش کیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، ہم نے اس کو بدلے میں ذبح عظیم عطا فرما دیا، بیٹا قربان نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے تو دیکھنا تھا کہ یہ خواہش جو ہمیں دکھانا تھا۔ آج بھی ہم سے یہی امتحان ہے کہ آپ ہزاروں لاکھوں کی قربانیاں تو پیش کرتے ہیں، اپنے جی میں آنے والی خواہش کو کتنا قربان کرتے ہیں۔ ابراہیم نے تو اپنی زندگی بھر کی خواہش جو اس کے سامنے اس کی اولاد کی صورت میں آئی، ابراہیم تو اس کو قربان کرنے پہ تیار ہو گئے تھے۔ تو میرے بھائیوں یہ خواہش ہے جو زندگی کی امنیات خواہشات اپنے دل میں لیے ہم آتے ہیں، اس کو قربان کرنے کی گارنٹی کون لیتا ہے؟ میرے بھائیوں یہ تمام وہ باتیں ہیں جو قربانی کی حکمتوں میں
ان چیزوں کو مد نظر ہمیں رکھنا چاہیے۔ اور اس حکمت میں آخری بات ہے شکر الہی کی، کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں جانور دیے۔ اب اللہ کہتے ہیں فَكُلُوا مِنْهَا وَاطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، ہم نے یہ جانور تمہارے لیے اسی لیے مطیع اور فرما بردار کر دیے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ ان چیزوں کی حکمتیں ہیں میرے بھائیوں۔ اب دیکھیے اس کے لیے اب شرائط کہ قربانی کرنے والے کے لیے کون سی شرائط ہوتی ہے، یہ شرعی طور پہ یہ ساری باتیں سمجھ لیں۔ سب سے پہلی بات کہ جس شخص نے اللہ کے راستے میں قربانی پیش کرنی ہے، صحیح العقیدہ مسلمان ہو، اتباع سنت والا ہو، سنت کا پیروکار ہو، کفر سے، بدعات سے، شرک سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے والا ہو۔ یاد رکھیے عقیدے میں شرک ہوا، عمل میں بدعت ہوئی، اس کا عمل اللہ کے ہاں قبولیت کا منصب حاصل نہیں کر سکتا۔ تو سب سے پہلی بات عقیدے کے اعتبار سے بندہ پختہ ہو، مسلمان ہو۔ دوسری بات میرے بھائیوں، آپ نے فرمایا قربانی کرنے والے کے لیے شرط یہ ہے کہ ذی الحج کا چاند دیکھنے کے بعد اپنے جسم سے بال نہ اتارے، ناخن نہ اتارے، جس طرح کہ آپ نے حدیث پہلے ہی سنی ہے اور آپ کو علم ہے، میں نے یہ مسئلہ بھی واضح بھی کر دیا ہے۔ اور یہاں پہ بھائیوں ساتھ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ قربانی کس پہ فرض ہوتی ہے، شریعت نے اس کا کوئی شریعت میں شرط موجود نہیں ہے کہ اس کے پاس اتنا سونا ہو، اتنی چاندی ہو، شریعت میں کسی جگہ پہ موجود نہیں ہے۔ آپ کے پاس وسعت ہے، آپ کو خود پتہ ہے۔ آپ کو آج 50,000 کی گھر میں کوئی ضرورت پڑتی ہے تو آپ کے پاس سے نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے؟ جب یہ نکل آتے ہیں تو قربانی بھی آپ کے لیے ضروری ہو جاتی ہے۔ اس بات کو بس مد نظر رکھیں، شریعت میں کوئی نصاب اس کے لیے مختص نہیں کیا گیا کہ اتنا نصاب ہونا چاہیے، اتنا سونا ہونا چاہیے، اتنی چاندی ہونی چاہیے، نہیں، قطعاً نہیں۔ اللہ نے آپ کو زیادہ اختیار دیا ہے، آپ 10 بکرے کریں، آپ 15 کر لیں، 20 کر لیں، آپ 2-4 آپ کر لیں، اپنے محلے میں غریب ہے ایک بکرا اس کو پکڑائیں، آپ کے محلے کا کوئی امام مسجد ہے، خادم ہے، کوئی غریب ہے، نادار ہے، ایک بکرا اس کو پکڑائیں، اللہ کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ آپ کی طرف سے صدقات اسی طرح ہی انشاءاللہ قبول ہو جائیں گے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سمجھنی چاہیے۔ اور میرے بھائیوں قربانی کا جانور اس کی شرائط کیا ہے؟ آپ نے سورہ انعام کی آیت جو ہے وہ سنی، اور اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ثمانیۃ ازواج من الضأن اثنین ومن المعز اثنین ومن الابل اثنین ومن البقر اثنین۔ اللہ نے بہیمۃ الانعام کے حوالے سے جو سورہ حج کی آیت کے نمبر 34 میں بتایا گیا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ۔ یہ بہیمۃ الانعام ہیں، 8 قسم کے جانور فرمایا گیا، بھیڑ ہے، بکری ہے، گائے ہیں، اونٹ ہے، ان کے مذکر اور مؤنث 8 قسم کے جانور۔ اور جب بھیڑ بولا جاتا ہے اس میں دمبا اور چھترا دونوں شامل ہوتے ہیں۔ اب بہیمۃ الانعام میں یہی جانور ہیں جو قربانی کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتے تھے۔ اس کے علاوہ بھی یعنی اگر بہیمۃ الانعام ہی گنے اس میں تو بھینس بھی آتی ہے، مرغی بھی آتی ہے، ہرن بھی آتا ہے، کئی حلال جانور ہیں جو آتے ہیں، بارہ سنگا بھی آتا ہے، یہ لوگ پالتے تھے، اب بھی پالتے ہیں۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں قربانی کے لیے یہی جانور تھے جو آپ کے سامنے 8 کے نام لیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جانور دوسرے بھی تھے جن کا نام ابھی لیا ہے، لیکن نہ آپ نے قربانی کی ہے نہ آپ کے صحابہ کرام نے کی ہے۔ ٹھیک ہے، اب میرا خیال ہے یہ مسئلہ آپ باریکی سے بھی سمجھ لیں۔ ساتھی پوچھتے ہیں بھینس کی قربانی ہو جاتی ہے؟
گھر میں گائے کھڑی کی ہوئی ہے، چسکا لینے کے لیے مسئلہ پوچھیں گے۔ مجھ سے بھی پوچھا، میں نے کہا آپ کے پاس ہے؟ نہیں۔ پیسے کتنے ہیں؟ پیسے گائے کے ہیں۔ میں نے کہا گائے لے لو جا کے، ٹھیک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ جانور تھے، قربانی آپ سے ثابت نہیں ہے۔ اچھا، لیکن اس کے باوجود ہمارے ہی علماء میں اس کے دو گروپ ہیں، اور بعض ان میں لوگ ہیں جو اس کو مطلق طور پہ اس کو قربانی کے لیے مشروع کرتے ہیں۔ جب شرعی مسئلہ پوچھنا ہو تو اہل علم کے دلائل کی قدر کرتے ہیں، تضحیق نہیں کرتے ہوتے۔ اگر کوئی مولوی صاحب کہتے ہیں نا یہ شرط بنا کے کہ دودھ پینے والا جانور حلال ہے، تو آگے سے فضول بات کرتے ہیں کہ وہ ماں کا بھی پیا اس کو بھی حلال کر دیں، یہ فضول پن ہے اور ان کا جاہلانہ پن ہے۔ یہ عالم دین کی شان نہیں ہوتی۔ عالم دین دلائل پہ بات کرتا ہے، وہ مراسی اور جغت باز نہیں ہوتا۔ تو اس لیے علماء کے دلائل کی قدر کرنی چاہیے، جو عالم جو دلیل دیتا ہے اس کو سمجھنا چاہیے۔ اب میں نے جس طرح آپ کو کہا کہ علماء کے دو گروپ ہیں، ہمارے اپنے ہی علماء بعض مطلقاً جائز کہتے ہیں، بعض اس کو بالکل جائز نہیں کرتے، بعض ان میں درمیانہ رستہ دیتے ہیں۔ تو سب کے اپنے دلائل ہیں، ان کی قدر کرنی چاہیے۔ پہلی بات میں اپنے حساب سے بتاتا ہوں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایسا واقعہ نہیں ہوا۔ علماء نے اجتہادات کیے اور قیاسی طور پر بھینس کو گائے کے متبادل پیش کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ان کا اپنا اجتہاد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اجتہد فاصاب فلہ اجران، جو اجتہاد کرتا ہے درست پا لیتا ہے، اللہ 2 اجر دیتے ہیں، ورنہ اگر وہ صحیح نہیں بھی ہوتا اجتہاد تو اللہ سنگل اجر اس کو ضرور دیتے ہیں۔ اب بات یہ ہے کہ گائے اور بھینس میں اس کی اسپیشیز میں ویسے ہی فرق ہے۔ ہمارے اینیمل ہسبینڈری ڈپارٹمنٹ ہے زرعی یونیورسٹی میں، اس کے بنیادی طور پر 3 فرق وہ بتاتے ہیں کہ گائے اور بھینس کا دودھ، اس میں دونوں میں فرق کتنا ہے۔ آپ دونوں کو مکس کر لیں اگر، تو تب بھی دودھ جو ہے نا وہ آپ کا خالص رہتا نہیں ہے، دونوں دودھ جو ہے نا اپنی اصلیت چھوڑ جاتے ہیں۔ گائے اور بھینس کی آپس میں کراسنگ نہیں ہو سکتی، سیکشول انٹرکورس نہیں ہو سکتا۔ گائے جو ہے وہ پانی کا جانور نہیں ہے، بھینس جو ہے وہ پانی میں بھاگ کر داخل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ان کے دلائل ہیں جو بھینس کی قربانی کو قربانی نہیں سمجھتے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس کے باوجود اجازت آگے یوں دیتے ہیں کہ اگر ایسی اضطراری کیفیت ہو جائے کہ آپ کے پاس بڑا جانور ختم ہو گیا مارکیٹ میں، ویسے ہی ختم ہو گیا ہے، ناپید ہو گیا ہے، یا جس طرح بھارت میں گائے کرنے ہی نہیں دیتے، وہاں پہ ان کا قانون موجود ہے، وہ ان کا خدا ہے، دیوتا ہے، وہ کرنے نہیں دیتے، تو وہاں پہ گائے کی وہ اس کے متبادل بھینس کی اجازت دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن جہاں پہ وافر مقدار میں ساری موجود ہیں، لائف سٹاک ہمارا بھرا پڑا ہے، ہر منڈی میں بڑے جانور موجود ہیں، تو پھر سنت کو چھوڑ کر کیوں کٹے کی طرف بھاگی جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ مسئلہ میرا خیال ہے سمجھ آ گیا اب آپ کو۔ اب اگلی بات سنیں، اگلا مسئلہ اس حوالے سے، شرعی عمر جانور کی کتنی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تذبحوا الا مسنۃ الا ان يعثر علیکم فتذبحوا جذعۃ من الضأن، آپ نے ذبح کرنا ہے تو کم از کم مسنہ کرنا ہے۔ یہ فرق سمجھ لیں۔ ہمارے کئی دوست جاتے ہیں، جانور کے 4 دانت بڑے ہوئے ہوں، وہ کہتے ہیں نہیں لگتا، کیوں؟ کہتے ہیں یہ کیڑا دوندا ہے۔ تو آپ یہ مسئلہ سمجھ لیں، یہ کم از کم 2 دانتا ہونا یہ ضروری ہے۔ ہمارے بھی اوپاری حضرات جانور سے بھی ظلم کرتے ہیں، بسا اوقات پلاس کے ساتھ اس کے دانت کھینچ دیتے ہیں کہ عید آنے والی ہے، ہم کہیں گے اس کے دانت گر گئے ہیں، نئے آ رہے ہیں، تو ایسا جانور مت لیجیے۔ یہ جانور ناقص جانور ہے، جس نے اس کو ایسا کیا ہے وہ اللہ کے ہاں گناہ گار اور ظالم شخص ہے، جس نے جانور کے ساتھ یہ کیا۔ بچے کے پیدائشی دانت گرتے ہیں، آپ دھکے سے اس کا پلاس کے ساتھ دانت کھینچیں تو آپ تصور کریں اس کے ساتھ کیا گزرتی ہوگی۔
تو اس لیے اس بات کو سمجھیں، یہ کم از کم 2 دانتا ہے، 4 والا ہو وہ اس سے تھوڑی سی بڑی عمر ہوتی ہے۔ یہ جانور ہیں، جب اس کے 6 بڑے ہو جاتے ہیں وہ صحیح طور پہ جوان ہو جاتا ہے جانور۔ ہمارے لوگ کہتے ہیں وہ بوڑھا ہو گیا ہے جانور، یہ آپ نے کیسے ثابت کر لیا؟ وہ 2-2.5 سال میں ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اس بات کو سمجھیے، کم از کم 2 دانتوں والا، ٹھیک۔ دانت از خود گرے نئے آ رہے ہوں تب بھی وہ 2 دانتا ہی سمجھا جائے گا، لیکن اس کے جبرن دانت پلاس کے ساتھ نہ کھینچے گئے، سینگ اس کے جان بوجھ کر کاٹ کر، گرم لوہے کے ساتھ کاٹ کر پگھلا کر اس کی کھال کور نہ کی گئی ہو کہ کونے بکرے کے زیادہ پیسے کمائے جاتے ہیں، یہ بھی ظلم ہے، ایسا جانور بھی مت لیجیے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے فرمایا الا یعثر علیکم، ہاں مارکیٹ میں مشکل ہو جائے، فتذبحوا جذعۃ من الضأن، تو آپ بھیڑ کی نسل سے جزع کر سکتے ہیں۔ جزع کس کو کہتے ہیں؟ جزع کس پہ صادق آتا ہے؟ جزع عمومی طور پہ سمجھے جوان جانور، یعنی جائیں جا کے کہیں کہ فوٹو کچا جڑا دمبا ہے نا یہ دے دیو کیونکہ کھیرا لگ ہی جاتا ہے، نہیں، وہ دوسرے جانوروں کے ساتھ کھڑا اتنا ہی لگے، ٹھیک ہے، اتنا ہی لگے جس کی عمر تقریباً 1 سال کے موافق ہوتی ہے، یہ وہ ہے۔ آپ نے یہ نہیں کہا کہ یہ مشکل ہو جائے تو جا کے بھینسیں خرید لیں جا کے، یہ کہا تذبحوا جذعۃ من الضأن، بھیڑ کی نسل سے جزع حاصل کر لیں، وہ لیں اور اس کو اللہ کے راستے میں قربان کریں، یہ ہے اس کی شرعی عمر۔ اور اس کے ساتھ ساتھ بھائیوں یہ ساتھ اس کے عیوب اور نقائص بھی ذہن میں رکھیں کہ جانوروں میں کون کون سے نقائص اور عیوب ہیں۔ آپ نے فرمایا اربع لا تجوز فی الاضاحی، 4 قسم کے عیب اور نقص ہیں جو جانور میں اگر ہوں تو وہ قربانی کے لائق نہیں ہوتا۔ فرمایا العوراء بین عورها، ایسا کانا جانور جس کا جو ہے نا کانا پن ظاہر ہو رہا ہو، اور پھر فرمایا والمریضۃ بین مرضها، ایسا مریض لاغر کمزور جانور جس کی مرض ظاہر ہو رہی ہو، پتہ ہے یہ جانور صحت مند نہیں ہے، وہ بھی نہیں۔ والعرجاء بین ضلعها، لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو رہا ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور ایسا لاغر کمزور جانور جس کی ہڈیوں پہ گوشت بھی نہیں چڑھا، آپ وہ جانور خرید لاتے ہیں، ایسا جانور بھی قربانی کے لائق نہیں ہوتا۔ اور مسند احمد میں سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت موجود، امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نستشرف العین والاذن والا نضحی بعوراء ولا مقابل ولا مدابرا ولا شرقاء ولا غرقا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قربانی کے جانور کو دیکھنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم اس کو اچھی طرح دیکھ لیں کہ آیا یہ کانا تو نہیں ہے، کان اگلی جانب سے کترا تو نہیں ہے، پچھلی جانب سے کترا تو نہیں ہے، چرا ہوا کان تو نہیں ہے، سوراخ والا تو نہیں ہے، یہ ساری چیزیں اس کی دیکھ کر پھر جانور کو اپنے قربانی کے لیے اس کو خریدیں۔ اور پھر اگلی بات میرے بھائیوں کہ قربانی کا جانور اس کی شرط یہ ہے کہ جانور اپنی ملکیت کا ہو، چوری شدہ جانور اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا، دھوکے کے ساتھ حاصل کیا گیا جانور اللہ کے راستے میں قبول نہیں ہوتا، اس کی صحیح ملکیت آپ نے پالا ہے، آپ نے صحیح معنوں میں اس کو اپنی ملکیت میں حاصل کر کے اس کی ساری پرورش کر کے اس کو قربانی کے قابل کیا، وہ آپ کا ہے۔ آپ نے قربانی کا تیار شدہ جانور پیسے دے کے حاصل کیا ہے، وہ آپ کا ہے، لیکن چوری شدہ، غصب شدہ، دھوکے کے ساتھ حاصل کیا گیا جانور، مثلا خیراتی ادارے دیتے ہیں جی کہ ہم بیوہ عورتوں کو قربانیوں کے جانور دے رہے ہیں، ایک بندہ جاتا ہے وہ جا کے ایسا جعلی فارم بھر کے یا حلف دے کے جانور لے آتا ہے، اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کا جانور قبول نہیں ہوگا۔ یہ باتیں مد نظر رکھیے۔ اور پھر اگلی بات، قربانی کے شرکاء کتنے ہو سکتے ہیں؟ یہ جو بڑا جانور ہے جس کو گائے یا اونٹ کہتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے صحابی بیان کرتے ہیں
امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نشترک فی الابل والبقر کل سبعۃ منا فی بدنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مشارکت کر لیں گائے میں اور اونٹ میں 7 کے ساتھ، یعنی 7 تعداد ہے جو حصے اس کے ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص 2 حصے بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، سارا جانور بھی کر سکتا ہے۔ لیکن یہ بات ذہن میں رکھیے گا، آپ نے حجۃ الوداع کے موقع پر اپنی ازواج کی طرف سے ایک گائے قربان کی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ لوگ پوچھتے ہیں گھر میں جتنے افراد ہیں کیا سب کی طرف سے قربانی کرنا ضروری ہے؟ دیکھیے، ایک گھر میں آپ کی فیملی ہے جوائنٹ، یعنی ایک ہی جگہ پہ پیسے اکٹھے ہوتے ہیں، آپ کے 1-2 بچے ہیں کمانے والے، وہ آپ کے ساتھ ہیں، ایک ہی کمائی کا ذریعہ ہے، ایک ہی جگہ پہ بیٹھتے ہیں، باپ کو پیسے دے دیتے ہیں، تو باپ ایک جو قربانی کرے گا اس میں ساری اولاد شامل ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے الگ الگ ہیں، قربانی کا ان کا کمائی کا ذریعہ الگ ہے اور ان کا کھانے کا پکنے کا اور رہن سہن الگ ہے، تو وہ الگ الگ قربانی کریں گے، ان کے لیے الگ الگ ہیں۔ تو یہ بھی مسئلہ سمجھ آ گیا۔ یہاں پہ ایک اضافی مسئلہ اونٹ کے حوالے سے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، کنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فحضر الاضحى فاشترکنا فی البقرة 7 وفی البعیر 10۔ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، ہم گائے میں 7 حصے ڈال کے شریک ہوتے تھے اور اونٹ میں 10 حصے ڈال کے ہوتے تھے، تو لہذا اونٹ میں دونوں کی گنجائش موجود ہے، 7 کی بھی اور 10 کی بھی۔ یہ مسئلہ بھی آپ کو سمجھ آ گیا۔ اب اگلی بات یہ ہے قربانی کے آداب کیا ہے۔ جانور کے حوالے سے جو باتیں موجود تھیں وہ آپ نے سن۔ قربانی کے آداب میں سب سے پہلا ادب یہ ہے کہ اس کو نماز عید کے بعد جو ہے نا اس سنت کو ادا کیا جائے۔ میں نے ابتدا میں ایک مسئلہ آپ کو بتایا تھا، اب ساتھی زیادہ آ گئے ہیں، میں دوبارہ وہ مسئلہ عرض کر دیتا ہوں، اور اس بات کو پلے باندھ لیجئے کہ قربانی سربراہ گھر کی طرف سے ہوتی ہے، سربراہ خاندان کی طرف سے ہوتی ہے۔ اگر اس نے عید نہیں پڑھی ہے، بچہ اس کا قربانی کروا رہا ہے اور وہ عید پڑھ رہا ہے 7 بجے، جانور 6 بجے ذبح ہو رہا ہے، تو ایسی قربانی نہیں ہوتی، اس حدیث کے خلاف ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول ما نبدأ فی یومنا ھذا ان نصلی ثم ننحر، پہلے ہم نماز پڑھیں گے پھر قربانی کریں گے۔ جو شخص یہ کرے گا اس نے سنت کو پایا ہے، جس نے یہ کام نہیں کیا وہ سنت سے محروم رہ گیا ہے۔ اس کے ساتھ قربانی کے جانور کو آپ نے ذبح کرنا ہے۔ آپ نے فرمایا ان اللہ کتب الاحسان علی کل شیء، اللہ تعالیٰ نے ہر چیز پر احسان لکھ دیا ہے۔ فَإِذَا قَتَلْتُمْ فَأَحْسِنُوا الْقِتْلَ، قتل کرنا ہے اچھی طرح قتل کرو، یعنی کسی کو سزائے موت دینی، تو شریعت کا جو قانون ہے گردن اڑاؤ، موت یقینی۔ وَإِذَا ذَبَحْتُمْ فَأَحْسِنُوا الذِّبْحَ، ذبح کرو تو اچھے طریقے سے ذبح کرو۔ فَلْيُحِدَّ أَحَدُكُمْ شَفْرَتَهُ وَلْيُرِحْ ذَبِيحَتَهُ، جب بھی تم میں سے کوئی شخص ذبح کرنا چاہے تو کیا کرے؟ اپنی چھری تیز کر لے، اپنے ذبیحہ کو راحت پہنچائے۔ اگر چھری تیز نہیں ہے جانور کو تکلیف ہوتی ہے، لہذا اس کام کو کرنے سے گریز کرے۔ یہاں پہ میں یہ بھی ساتھ ضمناً عرض کرتا چلوں کہ یہ جو ہمارے ہاں مسائل ہیں نا جی، چھری نو ہتھ لائے ذرا، یہ کیا مسئلہ ہوا؟ ازواج مطہرات سے بات ثابت ہے وہ قربانی خود کر لیتی تھی، آپ خاتون کو چھری دیں وہ خود پھیر لے، خاتون چھری پھیر سکتی ہے، پھیرے، لیکن وہ ہمارے ہاں یہ مسئلہ معروف چونکہ نہیں ہے، لوگ حیران ہوتے ہیں کہ ہیں بڈھی بھی چھری پھیر لیندی ہیں، زبانہ دی چھریاں تو روزانہ پھیر لیندی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ لہذا یہ چھری پھیر سکتی ہیں وہ جو اصل چھری ہے جانور کو ذبح کرنے والی۔ ہاتھ لگانے والا یہ کوئی شرعی مسئلہ ہے، نہ اس بات کا کوئی تک بنتا ہے کہ لو جی تسی ہاتھ لا دیو، پھر کی ہوئے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مظاہرہ ہے، آپ کوشش کرتے تھے کہ آپ خود یہ کام کریں، آپ نہیں کر سکتے، ہمت نہیں ہے، کیونکہ اس کے لیے تھوڑی سی جان بھی لگانا پڑتی ہے، ہم سول قسم کے لوگ ہیں۔ آپ کوئی پروفیشنل کسائی ڈھونڈ لیں، جتنے 50,000 روپے کا بکرا لیا ہے نا، اب اس کے 200-300 کم کرنے کے لیے گوشت کا بیڑا غرق مت کروائیے، تو آپ کوئی اچھا سا کسائی ڈھونڈ لیں، تھوڑا سا لیٹ بھی کھا لیں گے تو کوئی حرج نہیں ہے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا قربانی کروانے کا، اور ساتھ یہ نصیحت کی اللہ اعطی الجزار منہا شیئن، کسائی کو اس میں سے کچھ نہیں دینا۔ آپ نے اس سے اجرت طے کی ہے، کر لی، آپ دینا چاہتے ہیں جب گوشت گھر میں مکس کریں گے اس کو بھی دے دیں۔ یہ جو کسائیوں کا کام ہے نا، اپنا علیحدہ پیس کاٹ کے رکھ لیا، ایسا ڈاؤن ہے، اس نے پیسے نہیں لیے آپ سے۔ جب اس نے پیسے لیے ہیں یا نہیں بھی لیے، بطور اجرت قربانی کی کوئی چیز کسائی کو یا کسی کو نہیں دی جا سکتی، یہ خلاف شریعت کام ہے۔ اپنی قربانیوں کو ضائع مت کیجیے۔ آپ نے قربانی کا جانور پالا، آپ کے بچوں نے جانور سے پیار کیا اتنے دن، اور اینڈ پہ جب ذبح کرنے کی باری آئی تو ایسا کام مت کیجیے جس سے قربانی کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو۔ اور پھر اس کے ساتھ اور مسئلہ بھی ساتھ سمجھ لیں کہ ساتھی پوچھتے ہیں فوت شدہ کی طرف سے قربانی ہو جاتی ہے، یہ مسئلہ بھی بڑا اہم ہے کہ فوت شدہ کی طرف سے، جس طرح میں نے وہ بھینس کی قربانی والا مسئلہ بتایا، اس میں بھی ہمارے ہی دوستوں میں اختلاف ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں آخری مرتبہ جو قربانی کی، ہم نے 100 اونٹ قربان کیے، 63 اپنے ہاتھ سے کیے ہیں، اور بعد میں وہ نیزہ خنجر حضرت علی کو دے دیا کہ آپ کر دیں۔ سنن نبی داؤد کی روایت موجود ہے، حضرت علی قربانی کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، لیکن وہ روایت سنداً ٹھیک ہی نہیں ہے، وہ روایت سند کے اعتبار سے ٹھیک ہی نہیں کہ عمل کیا جا سکے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، سیدہ عائشہ 58 ہجری میں فوت ہوئی ہیں، آپ نے ساری زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی نہیں کی، خلفائے راشدین نے نہیں کی۔ آپ حیران ہوتے ہوں گے یہ کیا بات ہو رہی ہے، یہ بات سمجھ لیں بھائیوں، بات اس کو سمجھیے یوں کہ آپ نے جو بھی نیکی کرنی ہے، یہ نیکی ہم تک پہنچی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، آپ کے صحابہ، ان کے شاگرد نیکی آج ہمارے پاس پہنچی، یہ بات ہمارے تک پہنچی، ہمارے والدین، ہمارے اساتذہ اس نیکی میں برابر کے حصے دار ہوتے ہیں، یہ شریعت کا قانون ہے۔ آپ نیت نہ بھی کریں، نہ بھی نیت کریں تو از خود ثواب وہاں تک پہنچنا ہے۔ کیوں کہ آپ شریعت کے بانی ہیں، آپ نے یہ سارے مسئلے بتائے ہیں، یہ نیکی آپ نے بتائی ہے، ہم جو بھی نیکی کریں گے ہمیں نیکی کا ثواب پہنچے ہی پہنچے گا۔ جن جن ذرائع سے نیکی ہوتی آئی ہے اللہ تعالیٰ ان کے نامہ اعمال میں بھی اسی طرح اجر ثابت کرتے ہیں، یہ شریعت کا قانون ہے۔ آج اگر ہم نماز پڑھتے ہیں، ایک ناخلف بچہ اپنے والد کو چاہے 10 گالیاں بھی دے، لیکن جب وہ نماز پڑھنے آئے گا، نماز پڑھے گا، اس کا اجر اس کے والد کو بھی ملے گا۔ وہ چاہے 100 مرتبہ کہے کہ اللہ میرے ابے نو کچھ نہ دئی، انہیں میں کوئی روپیہ نہیں دیتا، لیکن اس کا دنیا میں آنے کا وہی سبب تھا جس کو وہ گالیاں نکال رہا ہے، لہذا اس نیکی کا حصہ اس کو بھی پہنچے گا۔ تو یہ بھی بات ہمارے سامنے واضح ہو گئی۔ اب قربانی کے لیے جو فضیلت کا دن ہے وہ ہے 10 ذی الحج، جو سب سے فضیلت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عشرہ ذی الحج کا حصہ ہوتا ہے، اور آپ نے وہ حدیث سنی کہ ان دنوں میں کیا جانے والا عمل جو ہے وہ بڑی فضیلت کا حامل ہوتا ہے۔ تو پہلا دن جو ہے قربانی کا، جو پہلا دن ہے وہ ذی الحجہ کے پہلے عشرے کا آخری دن ہوتا ہے، لہذا اس مناسبت سے اس کی فضیلت اور اس کا مقام بہت زیادہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی احادیث میں فضیلت بھی بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد ایام تشریق 13ویں مکمل تک اس کے دن وقت موجود ہے، رات ہو دن ہو جب بھی موقع ملے آپ قربانی کر سکتے ہیں، اس کی پابندی نہیں ہے۔ نماز پڑھنے کی پابندی ہوتی ہے زوال کے وقت، سورج غروب ہوتے وقت اور سورج طلوع ہوتے وقت، لیکن قربانی کی ایسی کوئی پابندی نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے قربانی کی، قربانی کرنے کے بعد آپ نے گوشت بنایا، اور شریعت میں ایسا کوئی تصور موجود نہیں ہے کہ آپ اس کے 3 حصے کریں، یہ تصور شریعت کا نہیں ہے۔ آپ نے حکم دیا ہے کلوا وتصدقوا وادخروا، کھاؤ بھی، ذخیرہ بھی کرو، صدقہ بھی کرو، لیکن یہ بات ذہن میں رکھیں، اگر کوئی شخص ہے اس کے پاس استطاعت ہی سارا سال نہیں ہوتی گوشت خریدنے کی، وہ سارا خود بھی رکھ لے، اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہے، تو شریعت اس کو روکتی نہیں ہے، رکھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، رکھ لے، وہ اگر وہ اپنے آپ کو حقدار اس کا سمجھتا ہے رکھ لے۔ اگر کوئی شخص زیادہ اس کی قربانی کرتا ہے، جانوروں کی زیادہ تعداد میں کرتا ہے، وہ سارا بھی تقسیم کر دے تب بھی حرج کوئی نہیں۔
یہ تو اپنا انسان کی ذہنیت ہے۔ دیکھیں ایک شخص سارے سال اس کے پاس وسائل موجود ہوتے ہیں تو اس کو چاہیے وہ قربانی لوگوں میں بانٹ دے کہ اللہ نے اس کو تو سارا سال وسائل دیے ہوتے ہیں، اسے رکھ کے کیا کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو 3 الفاظ فرمائے نا، کھاؤ، صدقہ کرو، ذخیرہ کرو، یہ تمام جو ہے نا وہ معاملات ہمیں سمجھ، اس کے حصے بنانا، ڈھیریاں 3 لگانا یہ سنت نہیں ہے کہ 3 ڈھیریاں اب لگائی جائیں کہ یہ کھانے کے لیے، یہ صدقہ کرنے کے لیے۔ یہ آپ کی اپنی تقسیم ہے، آپ ڈھیری ایک چھوٹی لگا لیں، بڑی لگا لیں، 10 لگا لیں، ایک بھی نہ لگائیں، یہ آپ کی مرضی ہے، ٹھیک، آپ کو اختیار ہے۔ لیکن کوشش کریں کہ آپ کے گھر سے کوئی سائل، کوئی فقیر وہ واپس نہیں جانا چاہیے۔ قرآن کہہ رہا ہے فَقُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ، تنگ دست فقیر کو بھی دیں، قرآن کا حکم ہے۔ قربانی کا حکم قرآن میں نہیں ہے اس طرح کہ فرض ہو جائے، وہ نہیں ہے، لیکن قربانی کے گوشت کا جو حکم ہے وہ قرآن میں موجود ہے۔ کُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ، اس کو بھی دیں جو قناعت کرنے والے ہیں، آپ کے پاس سوال کرنے کے لیے نہیں آئے، اور جو آپ سے لپٹ کر سوال کرتے ہیں، آپ کے در پہ بیٹھ جاتے ہیں، ان کو بھی دیں۔ یہ جو ہم نے تماشا بنایا ہے نا کہ چھچڑے وغیرہ الگ نکال کے رکھے کہ جو مانگنے والا آیا اس کو دے دیے، یہ کوئی انسانیت نہیں ہے، یہ ہم نے قرآن کے حکم کی خلاف ورزی کی۔ قرآن کے حکم، قرآن کہتا ہے فقراء کو بھی دیں، تنگ دستوں کو بھی دیں، اور قناعت کرنے والوں کو بھی دیں، لپٹ کر سوال کرنے والوں کو بھی دیں۔ اور بھائیوں ان کو دیں گے تو آپ کی قربانی صحیح جگہ پہ پہنچے گی، جو مقصد قربانی کا تھا۔ اگر یہ لوگ آپ کے در سے، جن کو سارا سال گوشت نصیب ہی نہیں ہوتا، وہ آپ کے گھر سے خالی چلے گئے تو آپ خود تصور کریں کہ آپ نے قربانی کس کے لیے کی تھی۔ اس لیے ان چیزوں پر عمل کیجئے اور ان مسائل کو سمجھیے۔ اللہ کریم ہمیں ان مسائل کو سمجھ کر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔